مجھے قسم اس خدا کی ان لوگوں کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میں کہوں گی اللہ نے میرے لیے اعزاز دیا شہادت کا، مجھے وہ بھی قبول ہے۔ ماں کے ساتھ عوام کھڑی رہی، شکست قبول کر لو تو بہتر ہے، نہیں تو وہی قرآن ہر رات آپ کو بیزار کرے گا۔ وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ڈرو نہیں، دیکھنا کیا ہوگا، اسی نے آپ کو ذلت دیا، قبول کر لو، رسوائی اچھی بات ہے۔ ماں جی بتائیں کب تک ان عدالتوں کے الیکشنز کمیشنز کے چکر لگاتی رہیں گی؟ تھکیں گی نہیں آپ؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں تھکوں گی۔ میری اپنی عوام جنہوں نے خواجہ آصف کو شکست دی ہے، مجھے قسم اس خدا کی ان لوگوں کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میں کہوں گی اللہ نے میرے لیے اعزاز دیا شہادت کا، مجھے وہ بھی قبول ہے۔ لیکن ماں جی اس عمر میں آپ اتنی زیادہ جذباتی ہے، ایموشنل ہے، کیا وجہ ہے اتنے جذبات کی؟ یہ میرے قرآن کی طاقت ہے، میں نبی کی امت تھی، قرآن سے میرا واسطہ 40 سال سے ہے۔ خوف کے بت اسی قرآن مجید نے میرے اندر سے ختم کر دیے۔ مجھے کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، میں ہر طرح کا بیان دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے چاہے گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی دے دے، مجھے وہ بھی منظور ہے۔ لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ، خواجہ آصف صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اسمبلیز میں رہ چکے ہیں، کیسے آپ مقابلہ کریں گے آلدو کہ ان کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ آپ اپنا سوشل میڈیا پر دیکھیں، خواجہ آصف اس ذلت سے بہتر ہے کہ شکست قبول کر۔ خواجہ آصف کہتے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیا کی جماعت ہے، گراؤنڈ میں آئیں۔ میں نے تو پہلے بتایا ہے، آپ سارے صحافیوں سے پوچھ لو، ٹی وی چینل والوں سے پوچھ لو، میں نے کہا تھا کہ میرا یہ راستہ نہیں۔ دیکھیں، نکالیں میرے کلپ تو دیکھیں، ہر طرف آواز گونجے گی کہ ماں نے کہا تھا میرا سیاست کا راستہ نہیں، میرا دین سے تعلق ہے۔ جب میرا گھر ٹوٹا، میرے سر سے چادر اتاری گئی، میرے بال کسیٹے گئے، مجھ پر تشدد ہوا، پیروں پر شیشے مارے گئے، میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست تعلق نہیں تھا، میں گھریلو خاتون تھی، گھر کی عزت تھی، 4 دیواری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، اولین درجہ دیا۔ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو کیوں ظلم میرے پہ ہوئے؟ اس قرآن کی بدولت، اس قرآن مجید کی بدولت جو ہمارے نبی پر اتاری گئی تھی، صحیفے آسمانوں پر آئے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو حفظ ہو گیا تو میں اپنی امت کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤں گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک راستہ جہنت کا اور دوسرا راستہ دوزخ کا۔ ماں نے 40 سال سے جنت کی ایفٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور میرے خوف کے بت اور بہادری کی وجہ وہ قرآن مجید ہے جو میرے نبی نے اپنی امت پر کہا۔ ماں جی آپ نے کہا کہ آپ پر بہت ظلم ہوا ہے، تو اس کے باوجود آپ آج یہاں پر کھڑی ہیں، ڈٹی ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ، بہت نامی گرامی لوگ سائیڈ لائن ہو گئے، سیاست چھوڑ دی، آپ کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ میں جیت چکی ہوں، میں کیوں ہار تسلیم کر لوں، میں جیت چکی ہوں۔ اسی عدالتوں کے سامنے میں بتاؤں گی، اگر مجھے اجازت دی تو میں نے کہا کہ اسی رزلٹ پر آج یہاں الیکشن کمیشن آفس میں کیا بتایا؟ مجھے ٹائم ملا، میرے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، میں اتنی بہادری کیوں کہ میں جیت چکی ہوں۔ اچھا جی، میں جیت چکی ہوں، میرے پاس رزلٹ ہے۔ ہار نہیں ماریں گے آپ؟ میں کسی قیمت پر ہار نہیں مانوں گی، آخر کار وہی قرآن اور وہی اللہ پر فیصلہ چھوڑوں گی تو دنیا دیکھے گی اس قرآن کی جیت کو کہ جنہوں نے ظلم کیا اس پر کیا کہہ نظر ہو۔ ریحانہ ڈار صاحبہ وہ حکومت بنا رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، آپ ادھر عدالتوں کے چکر لگاتی رہیں گی؟ آپ فکر نہ کریں، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا کریں گی آپ؟ میں نے کہا نا دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا کریں گی بتائیں ویورز کو، میں بتاؤں گی آخری حد تک کیا کریں گی؟ میری تو آخری حد تک کوشش ہے۔ تو میں نے یہ قرآن گھر سے نکلی تھی، اور اسی قرآن کی قسم دیکھنا جو میرے ساتھ جیتی ہوئی ہار کو شکست میں بدلیں گے، وہ قرآن ان لوگوں کا فیصلہ کرے گا، اور شہر سیالکوٹ کیا پورا پاکستان دیکھے سنا ہے گا۔ کہ آپ بدوائیں بھی دیتی ہیں خواجہ؟ نہیں، میں نے بد دعا کبھی نہیں دی، میرے کلپ دیکھ لیں، جنہوں پر ظلم کیا میں نے کبھی ان کو بھی بد دعا نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ میں صاحب اولاد ہوں۔ صاحب اولاد شخص ماں ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، جو صاحب اولاد ہوتا ہے نا وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا، نہ ہی میرے نبی نے فرمایا کہ بد دعا دو۔ اگر میں بد دعا دوں یا غلط الفاظ ان کے لیے بولوں تو خواجہ آصف میں میرے میں کیا فرق رہے گا؟ میں اپنے قرآن پہ ڈٹی ہوں،
मैं हर तरह के लिए तैयार हूँ। जितने वोट उन्होंने लिया, कि आपको लगता है उनमें से कितने वोट आपके बकौल कितने लोगों ने वोट उन्होंने सही लिया, वाकई अवाम ने उनको वहाँ पर कास्ट किए हैं? आपने अगर जमाना है ना तो सियालकोट आ जाना। लेकिन मैं जलसा काल जलसा बहुत दूंगी। बड़ा किया था उन्होंने, मैंने काल जलसा दूंगी। बहुत बड़ा किया था उन्होंने। काल दूंगी अपनी, हाँ। जिन लोगों ने मुझे वोट दिए, तो देख लेना शहर सियालकोट कैसे बाहर जलसा आएगा। तो बहुत बड़ा था उनका, किनका? जलसा किया था किन्होंने? ख्वाजा आसिफ ने। वाह वाह, ख्वाजा आसिफ ने। हाँ, मेरा पैगाम है ख्वाजा आसिफ, सुन लो, शहर सियालकोट की वाम ने आपको शिकस्त दी है, रद्द किया आपको, आपके जुल्म को। उन माओ ने जिनके तुम बेटे उठाकर जेलों में करते थे, उन माओ ने जिन्हों आपने घर तोड़े, दरवाजे तोड़े, तशद्दद किया, शेम, उसके बावजूद ही माँ के साथ अवाम खड़ी रही। शिकस्त कबूल कर लो तो बेहतर है, नहीं तो वही कुरान हर रात आपको बेजार करेगा। उस्मान वो कुरान अल्लाह की किताब है, डरो नहीं, देखना क्या होगा। उसी ने आपको जिल्लत दिया, कबूल कर लो, रसवाई अच्छी बात आखिरी नहीं। सवाल, अल्लाह उस्मान डार की क्या पोजीशन है इस वक्त? उस्मान डार तो मेरे पास ही नहीं। अच्छा, लाखों मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं शहर सियालकोट की अवाम को सलूट पेश करती हूँ, जिन्होंने एक तेली माँ को लाखों बेटे और बेटियों के साथ मेरे साथ जलसे और जुलूसों में निकाला। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ख्वाजा साहब, आखिरी बार कहती हूँ, इस उम्र में रसवाई ना लो, तस्लीम कर लो अपनी हार को। करोगे तो मैं हाथ डाल दूंगी। आप टूटते थे, और जो फार्म 355 मुझे मिले, तशद्दद के साथ मिले, वो लड़के माँ के पाँव में लेके आए। उन्होंने कहा माँ से वादा किया था, देखो रिजल्ट, मेरे जो पास रिजल्ट है, एक रिजल्ट में भी ख्वाजा आसिफ की जीत नहीं है, एक रिजल्ट में भी ख्वाजा आसिफ की जीत नहीं। उन लोगों से पूछो, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे लाखों उम्रदार बाहर निकले, मेरे लाखों उस्मान डार मेरे साथ बाहर निकले, मैं अकेली निकली ना, मेरे बच्चे मेरे पास थे, मेरा घर टूट गया था, मैं अकेली थी, बड़े तशद्दद और जुल्म मुझ पर हुए। मैंने कभी उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि मैं सैबी औलाद थी। मैंने हमेशा कहा नसरातल मुस्तकीम, जुल्म करने वालों अल्लाह ताला आपको सीधा रास्ता दिखाए, क्योंकि मैं दीन पर डटी हुई औरत हूँ, और मुझे अपने कुरान पर उम्मीद है कि जिस कुरान पर हाथ मैंने रखा है, इंशाअल्लाह ताला उसी के वसीले से मुझे मेरी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। मौजूद है, और उन्होंने आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर ख्वाजा आसिफ ने हार तस्लीम की, शिकस्त तस्लीम की, तो फिर ये माजी उनके घर जाकर हार पहनाएंगे उनको। तो जनाब, इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा गायब गाय डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त, अपनी कीमती राय की इज़हार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उन माओ ने जिन्हों आपने घर तोड़े, दरवाजे तोड़े, तशद्दद किया, शेम,